السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان پوڈ کاسٹ کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ شکر الحمدللہ، رمضان شہر القرآن، رمضان رحمتوں کا مہینہ، رمضان نیکیوں کا مہینہ، نیکیوں کا موسم بہار۔ اسی سلسلے میں اس موسم بہار سے کیسے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، کس طرح سے نیکیاں کی جا سکتی ہیں، نیکیوں پہ پختہ ہوا جا سکتا ہے، یہ جس کو منتھ آف ٹریننگ کہا جاتا ہے، کس طرح سے ہم اپنے اور اپنے پیاروں کی ٹریننگ کر سکتے ہیں، اسی سلسلے میں اس پورے پروگرام کو ترتیب دیا گیا ہے۔ الحمدللہ ہماری خوش قسمتی کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں استاذہ نگہت ہاشمی صاحبہ۔ السلام علیکم استاذہ۔ وعلیکم السلام۔ جزاک اللہ استاذہ، ایک دفعہ پھر اپنی مصروف ترین روٹین سے اس پروگرام کے لیے اور ہم سب کے لیے اور لوگوں کے لیے وقت نکالنے کا، اور انشاءاللہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے بڑی امید ہے انشاءاللہ کہ جن موضوعات پہ ہم بات کر رہے ہیں وہ ہمارے رمضان کو مزید پروڈکٹیو بنانے میں بڑا اہم کردار ادا کریں گی، نہ صرف اس رمضان میں، انشاءاللہ آنے والے بہت سارے رمضان میں بھی۔ استاذہ، آج ہم بات کرنا چاہتے ہیں اپنے بچوں کی تربیت کے حوالے سے، کیونکہ اس کو ہم منتھ آف ٹریننگ کہتے ہیں۔ ہم نے پہلے بھی بہت سے اینگل سے بات کی، لیکن آپ کا بچہ جو آپ کے پاس اپنے رب کی سب سے بڑی امانت ہے، وہ جو آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے، وہ جس کے لیے آپ بھی سب سے زیادہ مخلص ہوتے ہیں، وہ جو آپ کا قیمتی اثاثہ ہے، کس طرح سے ماں باپ اپنے بچوں کی تربیت کے بارے میں سوچ سکتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے پچھلے بہت ساری ایپیسوڈس میں بات کی ہے کہ ماؤں کو اور ہماری بہنوں کو اور ہماری بیٹیوں کو تھوڑا سا وقت دیں۔ ان کو رمضان کھانے کا مہینہ نہیں ہے، رمضان روزے رکھنے کا مہینہ ہے، اور اس میں اپنی روٹین کو تھوڑا سا ہم ایڈجسٹ کریں۔ تو آج ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ ماؤں کے ذہنوں میں کیا ایسے اینگلز ہونے چاہیے، باپوں کے ذہن میں ایسے کیا اینگلز ہونے چاہیے، ایز اے فیملی ہم اپنے بچوں کی تربیت کے لیے کچھ چیز پلان کر سکتے ہیں رمضان کے لیے؟ فائزہ، بہت اچھا سوال ہے، اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم کوشش کریں گے کہ والدین کے لیے، ماؤں کے لیے بھی اور باپوں کے لیے بھی کوئی نہ کوئی ایسی چیز پیش کر سکیں جس کی وجہ سے سب گھرانوں کے لیے نفع ہو انشاءاللہ۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو وہ مومن بہت پسند ہے جو دوسروں کے لیے نفع مند ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل کر دے، آمین۔ یہ بات بہت زیادہ ضروری ہے۔ جب بڑے ایک پوری روٹین میں ہوتے ہیں تو بچوں کو بھی انٹرسٹ ہوتا ہے، اور یقیناً آنے والی جنریشنز کو سکھانا ہماری رسپانسبلٹی ہے۔ بالکل، جو ہم نے سیکھا ہمیں اس سے زیادہ بہتر اپنے آنے والوں کو سکھا کر جانا ہے، اپنی نسلوں کو سکھانا اور جو ہے، غلطیاں ہم نے کی ہیں کم از کم ہم نے وہ جی، ٹرانسفر نہیں کرنی۔ اور نسلوں کی تربیت یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے نا، اور اچھی نسل تیار ہوگی تو اس کی وجہ سے انشاءاللہ تعالیٰ پوری سوسائٹی بہتر ہو جائے گی۔ انشاءاللہ۔ تو رمضان میں بچوں کی تربیت کے لیے بہت ہی آسان انداز سے کوششیں کی جا سکتی ہیں۔ اب دیکھیں، چھوٹا سا بچہ ہے، وہ بھی چاہتا ہے کہ اگر سب روزہ رکھ رہے ہیں، خاص وقت پہ اٹھ رہے ہیں، وہ اس کے دل میں بھی یہ تمنا پیدا ہوتی ہے کہ میں بھی روزے رکھوں گا، اور زیادہ چھوٹے بچے کے دل میں یہ تمنا زیادہ ہوتی ہے جب وہ رول پلے کرتے دیکھتا ہے۔ اور اگر اسے کہیں کہ آپ کا روزہ چھوٹا ہے تو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور وہ بھی چاہتا ہے کہ میں بھوک اور پیاس کو ٹیسٹ کروں، کس طرح لوگ بھوکے رہتے ہیں۔ اور نیچرلی یعنی کہ جیسے تراویح کا وقت ہوتا ہے تو جن فیملیز میں زیادہ سپورٹ کی جاتی ہے بچوں کی بھی، اور جن فیملیز میں زیادہ لوگ عبادت کرتے ہیں اور رمضان کو زیادہ اچھے طریقے سے سیلیبریٹ کرتے ہیں، ان میں بچے بھی بہت عمدہ انداز سے سیکھتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ مسجد جانا، مسجد کی ایکٹیویٹی اور مساجد کا ماحول کس قدر بچوں کے لیے خوشگوار ہو سکتا ہے اگر واقعی ہم مساجد میں بھی اچھا ماحول دینے کے قابل ہو جائیں۔ تو جن مساجد میں یہ اہتمام کیا جاتا ہے وہاں لوگوں کے لیے بڑی سہولت ہے۔ اور اب دیکھیں کہ ہمارے یہاں تو یہ بھی بڑا عام ہے کہ لوگ گھروں کے اندر ایسا اہتمام کر لیتے ہیں، جہاں مساجد بہت دور ہوتی ہیں وہاں گھروں کے اندر خواتین اور مردوں دونوں کے لیے یہ انتظامات ہوتے ہیں، تو لوگوں کے لیے بڑا اچھا موقع ہوتا ہے بچوں کو ساتھ لے جانے کا۔ بچے ماں باپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور آپس میں بھی انٹریکٹ کرتے ہیں۔ اور آپ نے تراویح کی بات سب سے پہلے کرتی، تو مجھے ایک جو بڑا ایک انفارچونیٹ ہے، دو چیزیں، کہ ایک تو جو گھروں کا کمفرٹ ہوتا ہے، نارملی ہماری مساجد کا کمفرٹ اس طرح کا نہیں ہوتا۔ خیر اس دفعہ تو رمضان بہت اچھے موسم میں ہے، لیکن بہرحال جب گرمی کی شدت ہوتی ہے
تو بہت زیادہ یہ ماحول نہیں ہوتا کہ انسان بہت دیر تک جو ہے وہ بچوں کو یہ بات سمجھا سکے کہ سب کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. دوسری بات، ہماری مساجد میں، ہماری ایسی محافل میں تو اس بات کے اوپر کافی پابندی ہوتی ہے کہ بچے شور کرتے ہیں اور بچوں کو نہ لایا جائے. تو یہ کس ایج گروپ کے بچے ہیں جن کو مساجد لے کے جایا جا سکتا ہے؟ ہر ایج گروپ کے بچوں کو لے جایا جا سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بچوں کے رونے کی آواز سنتے تھے تو آپ نماز مختصر کر دیتے تھے. تو میں اسی حوالے سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ بچوں کے لیے خاص طور پہ، اور جابینس کے لیے، اور وہ لوگ جو زیادہ وقت نہیں دے سکتے یا جن لوگوں کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے کہ وہ پورا قرآن ضرور سن لیں، تو ان کے لیے کم از کم پوری تراویح چھڑوانے کی بجائے ان کے لیے تھوڑا سا مختصر اہتمام بھی کرنا چاہیے. آپ کو یاد ہوگا، اور بہت سارے لوگ ایکسپیرینس بھی کرتے ہیں اس بات کا. شارجہ میں ہم ایک مسجد میں گئے تو وہاں بہت چھوٹی چھوٹی صورتیں تلاوت کر کے تو تراویح بہت جلد ختم ہو جاتی تھی، اور بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے بہت اہتمام ہوتا تھا. بڑی تعداد تھی جی، بچوں کی. اور بچوں کے لیے بہت زیادہ اہتمام بھی کیا جاتا ہے، خاص طور پر یو اے ای میں، سعودیہ میں، مختلف جگہوں پہ، عرب ممالک میں خاص طور پہ، کہ جہاں پہ جوسز، پانی، لسی، دہی، مختلف چیزیں جو بچے بڑے جو ہے نا اپنی ضرورت کے مطابق لے سکیں. تو اس کی وجہ سے بچوں کو بڑا انٹرسٹ ہوتا ہے کہ یعنی مسجد میں جہاں سب لوگ مل بیٹھیں گے، مل کے کھائیں پیئیں گے، اور بچے آگے بڑھ بڑھ کے لوگوں کو پانی دے رہے ہوتے ہیں، آگے بڑھ بڑھ کے لوگوں کو جو ہے چیزیں تقسیم کر رہے ہوتے ہیں. ایسا ہی ماحول پیدا کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ سب لوگ اس کی اہمیت کو سمجھیں، اور بچوں کو عادی کرنے کے لیے ایسی تراویح کا، ایسے نوافل کا ضرور اہتمام کرنا چاہیے جو بہت مختصر سی ہو، اور جس میں تھوڑا یعنی بچے آپس میں بھی انٹریکٹ کر سکیں. سر یہ بہت ہی بہترین آئیڈیا ہے کہ اگر ہم اپنے بچوں میں یہ شوق بیدار کرنے کے لیے کہ وہ بھی رات کا قیام کر سکیں اور اس طرح کی تراویح کو جگہ جگہ پر پلان کریں، کیونکہ جو بڑوں کا شوق ہے اور اس لیول تک بچوں کو آنے میں ذرا وقت لگے گا تھوڑا سا. تو صرف بچوں کو نہیں، مجھے لگتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو بالکل تراویح نہیں پڑھتے، کم از کم تراویح پڑھنے لگ جائیں گے، نوافل ادا کرنے لگ جائیں گے. بالکل. اور میں یہ نہیں کہتی کہ لوگ جو ہیں وہ قرآن مجید کو یعنی پورا قرآن نہ سنیں. جو اس پوزیشن میں ہے وہ ایک چھوڑ کے کئی ایک سن لیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بہت ہی نفع مند ہوتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے ایمان اور اخلاص نیت کے ساتھ رمضان کی راتوں میں قیام کیا، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. تو بچوں کو بھی موقع دیں، جوانوں کو بھی موقع دیں. کتنے لوگ ہیں جن کے پیپرز ہو رہے ہوتے ہیں، ابھی بھی دیکھیں آپ کہ ادھر سے رمضان ہے، ادھر سے پیپرز شروع ہو جائیں گے. بالکل یہی صورت ہے. تو اب جن کے پیپرز ہیں نیچرلی وہ 1 گھنٹے، 1.25 گھنٹے یا 1.5 گھنٹے کی تراویح نہیں پڑھ سکتے. تو ان کے لیے مختصر ایسا ارینجمنٹ کہیں نہ کہیں ضرور ہونا چاہیے. اور اگر کمیونٹی اپنے اپنے لیول پر یہ کوشش کرے تو یہ بہت خوش آئند ہوگا کہ جہاں بچے پورا رمضان ہی مسجد کی طرف جا ہی نہیں پاتے ہیں تو کم از کم پہلے ان کو چھوٹی مختصر تراویح یا قیام کی عادت ڈالی جائے. ویسے اگر اس طرح کا انتظام کیا جائے نا ریئلی، تو مجھے لگتا ہے سارے لوگ ایسی مساجد میں چلے جائیں گے. بالکل چلے جائیں گے. اور باقی یعنی مساجد میں، کیا مساجد اپنے اس آئیڈیا پر آنے کے لیے تیار ہوں گی؟ دیکھیں، جو لوگ تو سوسائٹی کا درد محسوس کرتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ سوسائٹی کے لوگوں کو عادی کیا جائے، وہ ضرور کریں گے. اور اگر پہلی سٹیج میں مساجد نہ ہو تو پھر کوئی ایسی گھروں میں بھی انتظام کیا جا سکتا ہے. میری کسی سے بات ہو رہی تھی تو وہ بتا رہے تھے کہ ہم نے ان کے پاس حافظات تیار ہوتی ہیں، ہمارا ہی کوئی سیٹ اپ تھا، تو اس میں انہوں نے کہا کہ ہم نے اس سال پوری رات بچوں سے نوافل سننے کا، کیونکہ بچے ہیں قرآن حفظ کیا ہے اور اب یہ چاہتے ہیں کہ ان کی پختگی کے لیے رمضان بہت بہتر مہینہ ہے. یہ وہ بچے ہیں جو قرآن کے ساتھ ماشاء اللہ دن رات گزارتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنی کلاسز کو نائٹ کلاسز کر دی ہے کہ ہم بچوں کو شب بیداری بھی سکھائیں گے اور ہم بچوں سے نوافل سنیں گے. اب وہ بھی بڑی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے جب آپ نے خود سنانا ہوتا ہے اور ایک تیاری کا ماحول اور ایک اس طرح کی چیزیں. اس لیول کے بچوں کے لیے تو ضرور ارینج کرنا چاہیے، اس لیے کہ جن بچوں نے حفظ کیا وہ محنت کرنے کے عادی ہو گئے، قرآن کے ساتھ ان کا ایک تعلق جڑ گیا، اور یہ ہے کہ وہ دن میں اتنا آرام کر لیں گے کہ وہ رات کو جاگ سکیں اور زیادہ وقت لگا سکیں. اور جب انہوں نے حفظ ہی کرنا ہے اور سنانا ہے تو ان کا دوہرا فائدہ ہے، عبادت بھی اور علمی پختگی بھی. الحمدللہ. اور ساتھ ساتھ دوسری بات یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے بھی کوئی نائٹ کلاسز ایسی پلان کر سکتے ہیں، کیونکہ سارا دن
اگر وہ یہ محسوس بھی کر رہے ہیں کہ اب ہم نے اسکول بھی جانا ہے، ایگزامس بھی دینے ہیں، انرجی بھی نہیں ہے، تو اگر آپ عشاء کے ساتھ اگر یہ تراویح کے اہتمام کے ساتھ تھوڑا سا بچوں کے لیے وہ ایسی ایکٹیویٹی بھی پلان کر لیں، تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ قرآن کا کوئی مختصر حصہ؟ ابھی ہماری کچھ آرگنائزیشنز ایسی ہیں جنہوں نے ایسا انتظام کیا کہ ماں باپ بھی اور بچے بھی 2 تراویح پڑھ لیں اور اس کے بعد درمیان میں کچھ وقفہ دیتے ہیں، جس وقفے کے دوران یعنی قرآن کے موضوعات کے بارے میں بھی بتایا جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ تھوڑا بچوں کے لیے اور لائیولی ماحول بنا دیا جائے. ونس ان اے ویک جب آپ کا کوئی ویکینڈ ہو تو ویکینڈ نائٹ جو ہے رمضان میں بھی، کیونکہ ہم اتنے سارے آئیڈیاز دیکھتے ہیں، بچے ڈائن آؤٹ کرنے جا رہے ہوتے ہیں، بہت ساری ایکٹیویٹیز میں شامل ہو رہے ہوتے ہیں، بہت ساری فن ایکٹیویٹیز میں جاتے ہیں، تو بچوں کے لیے اگر اس لیول پہ اہتمام کیا جائے تو آئی تھنک زیادہ وقت کی ضرورت کے مطابق ضرور کرنا چاہیے. اور میں دیکھتی ہوں کہ ایون حرم کے ارد گرد اگر آپ بچوں کو دیکھیں، بچوں کو کھیلتے ہوئے، مسجد نبوی میں دیکھیے بچے نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن بچے کھیلتے بھی ہیں، اور بچوں کے لیے فن ایکٹیویٹیز ایسی ہیں جس میں سارے لوگ پارٹیسپیٹ بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے بچوں کو کھلاتے پلاتے بھی ہیں، بھاگتے دوڑتے ہیں بچے مسجد کے صحن میں، جس کی وجہ سے یعنی بچوں کا جی لگتا ہے. آپ حرم میں دیکھیے بچے اکتاتے نہیں ہیں، آپ مسجد نبوی میں دیکھیے بچے اکتاتے نہیں ہیں. اور بے شمار لوکل رہنے والی مائیں یہ تذکرہ کرتی ہیں کہ ہم بچوں کو لے کے مغرب سے چلے جاتے ہیں، عصر سے چلے جاتے ہیں، عشاء تک وہاں وقت گزارتے ہیں. تو ظاہری بات ہے کہ الحمدللہ بچہ وہ چیز ہے جس کو آپ جس رخ پہ چلانا چاہیں بہت حد تک بالکل. لیکن یہ کہ ماحول بھی اکارڈنگلی بنانا چاہیے، اس کے بنانے کی ضرورت ہے. استاد اور کون سے ایسے اینگل ہیں؟ مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ جیسے یعنی عبادت کے حوالے سے اور تراویح کے حوالے سے خصوصی طور پر یعنی بچوں کے کچھ کمپٹیشنز بھی رکھے جا سکتے، چھوٹے چھوٹے ایسی چیزیں جس سے وہ سیکھیں، جس میں کوئی یعنی وہ کچھ پوزیشنز بھی لے رہے ہوں اور کچھ فن ہو ان کے لیے، کچھ لرن کرنے کا موقع بھی ہو اور کچھ انعامات انہیں دیے جائیں، تو اس کا بڑا فائدہ ہو سکتا ہے. یعنی ایج گروپ کے لحاظ سے ایکٹیویٹیز ترتیب دی جا سکتی، یعنی صرف سحری اور افطار بنانے کے اوپر سارا فوکس اگر نہ ہو اور ماں کو وقت مل جائے تو وہ تھوڑا سا اس طرح کے ہیلدی کمپٹیشنز میں بھی کہیں مجھے تو لگتا ہے استاذہ یہ جو بات چیت ہو رہی ہے اس سے ایک مائنڈ سیٹ بھی تیار انشاءاللہ ہوگا کہ لوگ اپنی بچوں کی اور اپنی ٹریننگ کے لیے رمضان کے وقت کو بہترین یوٹیلائز کریں. ہاں انشاءاللہ تعالیٰ. ورنہ رمضان نارملی صرف روزوں کا مہینہ سمجھا جاتا ہے جس میں سحری اور تراویح ہی سب سے بڑی افطاری سب سے بڑی ایکٹیویٹی ہوتی ہے اور باقی سب چیزیں رہ جاتی ہیں. بچوں کو سمپل فوڈ، اچھے فوڈ کی طرف کیسے لائیں؟ یہ تربیت کے میٹرز پہ آپ بات کر رہی ہیں، تو بچے تو بہت ساری فرمائشیں اور دسترخوان بھرا ہوا چاہتے ہیں. جی وہ اس میں کوئی شک نہیں. تو کس طرح سے دیکھیں، اگر بچوں کو لینے والے ہاتھ کی بجائے دینے والا ہاتھ بنائیں گے، سبحان اللہ، ان سے سخاوت کروائیں گے کہ اپنے ساتھ اور بچوں کو بھی کھلائیں، کہ جب ہم باقی بچوں کو بھی کھلائیں گے، ان کو ساتھ لے کے جائیں گے، تو بچوں کو جو ہے وہ ان ساری فرمائشوں اور ان ساری ڈیزائر سے وہ نکل آئیں گے. جب محروم لوگوں کو بچے دیکھتے ہیں تو ان کے دل میں بھی محرومی دور کرنے کا جذبہ بیدار ہوتا ہے، ہو سکتا ہے. تو کبھی اپنے مشروب کے ساتھ دوسروں کے لیے احساس بیدار کریں گے، جب اپنے کھانے کے ساتھ دوسروں کے کھانے کا احساس بیدار کریں گے، جب ان کی جگہوں پر لے جائیں گے، جب کسی غریب بستی میں جائیں گے، جب کسی ہاسپٹل میں بیٹھے ہوئے ان بے آسرا لوگوں کو دیکھیں گے، جب کبھی کسی ایسے مقام پر چلے جائیں گے جہاں لوگوں کے پاس پینے کا صاف پانی نہیں ہے، جہاں کھانے کو وہ سب کچھ نہیں ہے، تو بچے بہت اچھا فیل کرتے ہیں. ان کے ہاتھوں سے تقسیم کروائیں کہ آج کے دن پہ ایک دیکھیے ہر افطار کا بجٹ تو ہو سکتا ہے کہ اتنا حصہ ہم خود یوز کریں گے اور بچوں سے بجٹ بنوائیں. سر یہی موقع ہے ہم اپنے بچوں کو صدقہ کرنا سکھائیں، گھر میں کیسے وہ ہیلپنگ ہینڈ ہو سکتے ہیں پیرنٹس کے ساتھ، رشتہ داروں کے معاملے میں. تو صدقہ کرنا چھوٹے بچے کو کس طرح سکھایا جا سکتا ہے اور اس کی کیا امپورٹنس ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ جب آپ بہت بچپن سے شیئر کرنا سکھاتے ہیں نا، یعنی ایک بچہ جو ہے وہ چھوٹے سے بچے کو بھی کہ وہ ماں کو کوئی چیز دے دے، اپنے بہن بھائی کو دے دے، اپنے ارد گرد والوں کو دے دے. جب آپ سلام کرنا سکھاتے ہیں، سلام کرنا سکھانا بھی ایک پورا عمل ہے نا. تو ایک بچہ جب اپنا ہاتھ دوسرے کو دے دیتا ہے تو وہ اپنی کوئی چیز بھی پکڑانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے.
بہت خوب. تو اسی طرح سے جیسے بچہ یعنی اپنی چیزیں اپنے ارد گرد والوں سے شیئر کرنا سیکھتا ہے، تو پھر محروم لوگوں کے بارے میں کہ یہ چیز اس کے پاس نہیں ہے، اور اس کے اب بچے کو بھوک لگی تو اس وقت دوسرے کی بھوک کا احساس دلانا، اس کو پیاس لگی دوسرے کی پیاس کا احساس دلانا، اور یہ کہ اتنی تکلیف میں وہ کیا کرے گا. میں نے دیکھا کہ اتنے چھوٹے بچے کے ساتھ بھی اس کو بھی تکلیف کا احساس دلایا جا سکتا ہے، اور بچے جو ہیں ریلی یعنی چند مہینے کا بچہ بھی یہ سمجھنے لگ جاتا ہے اگر ماں اس پر محنت کر لے. بالکل درست. اور استاد نارملی کیا ہوتا ہے کہ بچہ تکلیف کو محسوس کرتا ہے، لیکن میکسیمم ماں کی یا باپ کی، یہ کیونکہ منتھ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، انسان کے پاس فرصت تھوڑی زیادہ ہوتی ہے، تو کیا صرف اپنے ماں باپ کی تکلیف کو محسوس کرنا تکلیف ہے؟ یا میں نے دیکھا ہے کچھ لوگ اپنے ماں باپ کی تکلیف کو بہت اچھے طریقے سے محسوس کرتے ہیں، لیکن سوسائٹی میں اپنے ساتھ والوں میں ایون اپنے رشتہ داروں میں بھی بچہ سینس لیس ہوتا ہے کہ اٹس دیئر پرسنل میٹر، مجھے کسی کے بھی مسئلے میں. یہ والی بات تو اسکول سکھاتے ہیں نا کہ پرسنل میٹر ہے آپ کا، اور کسی کے معاملات میں آپ کو دخل اندازی نہیں کرنی. بہت چھوٹا بچہ ہوتا ہے، اس کے بارے میں بھی میں نے دیکھا ہے کہ ماں باپ ماں اسپیشلی اپنے بارے میں تو کیئر سکھا لیتی ہیں، لیکن یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ وہ کسی کی بھوک کو محسوس کرے، کسی کے ساتھ اپنی کوئی چیز، اپنا کوئی ٹوائے شیئر کرے، اپنی کوئی چیز شیئر کرے، اپنا کھانا شیئر کرے، تو یہ بہرحال اس کو کس طرح سے. فائزہ مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ بچے ماں باپ کی کیئر بھی نہیں سیکھ رہے. جی وہ تو نہیں سیکھ رہے، لیکن میں نے دیکھا کہ کچھ بچے کم از کم اگر یہ سیکھ بھی جاتے ہیں تو وہ بس اس دائرہ کار سے بھی باہر نہیں نکلتے. مجھے سب سے پہلے اس مائنڈ سیٹ کی بات کرنی ہے جس کی وجہ سے بچے دوسروں کی کیئر نہیں کر پاتے. میں، میری ذات، میری چیز، میرا کھانا، میرا آرام، میری زندگی، میری پسند، میری ناپسند، یہی تو وہ چیزیں ہیں جو سکھائی جا رہی ہیں. بالکل ایسے. تو میں سے باہر نکال کے ہم، اور جہاں ہم کی بات آتی ہے تو ہم دردی بھی آتی ہے. تو میں سے ہم تک کا سفر ہے. تو جب آپ اسے اپنی میں سے نکالیں گے، وہ دوسروں کے بارے میں سوچنے کے قابل ہوگا، تو اس کی وجہ سے یعنی اس کو پھر کسی کی محرومی محسوس کروائی جا سکتی ہے. اور نادان ہوتی ہیں وہ مائیں بھی اور باپ بھی جو صرف اپنی ذات تک محدود رکھتے ہیں، کیونکہ بچے اتنی وسعت رکھتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو ایسا بنایا، وہ اتنی وسعت رکھتے ہیں کہ وہ ساری انسانیت کے بارے میں سوچ سکتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ انہیں موقع دیا جائے. اور جو ماں باپ اپنے بچوں کو صرف اپنے یعنی دائرے میں محدود رکھنا چاہتے ہیں تو وہ جلد گھبرا کے اس دائرے سے باہر نکل جاتے ہیں، اس دائرے سے بھی باہر بھاگ جاتے ہیں. تو وہ آپ اگر ہم دیکھیں ہمارا خاندانی نظام جو قدیم خاندانی نظام تھا، جس میں ماں، دادی، پھوپھی، خالہ، ممانی، چچی، مطلب آپ کتنے رشتے تھے جن رشتوں کے ساتھ تعلقات نبھانے پڑتے تھے بچے کو، اور وہ رشتے بھی محبتیں بانٹتے تھے. اس کی وجہ سے یعنی بچوں کے لیے وسعت کے ساتھ سوچنا بھی ممکن تھا، اور لوگ ایک دوسرے کا خیال رکھتے تھے، اور لوگ ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ اچھے طریقے سے گھل مل کے رہتے تھے. ایک اور چیز جو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ ماؤں نے یہ سمجھ لیا ہے یا ماں باپ نے یہ سمجھ لیا کہ تربیت صرف جو بچے کو سکھانا ہے وہ ہم سکھائیں گے، مطلب جو سب سے بڑی ناکامی یہی ہے. یہ اس بات پہ، کیونکہ سوسائٹی میں بہت سارے، جیسے ابھی آپ نے بہت سارے رشتوں کا کردار کہا، اسی طرح سے بہت سارے آپ کی سوسائٹی میں ایسے لوگ ہوتے ہیں، آپ کے اساتذہ، آپ کے استاد ایک کیریکٹر بن چکا ہوا ہے کہ جس کا احترام اور عزت تو بالکل ختم ہے. لیکن میں سمجھتی ہوں وہ لوگ جو ایسے انسپائرنگ ہوتے ہیں، مجھے اپنی والدہ یاد ہے کہ وہ ہمیں بار بار بزرگان دین کے ساتھ اور اچھے لوگوں کے ساتھ ملوانے کے لیے حریص ہوتی تھیں کہ یہ ان کے پاس بیٹھیں، ان سے کچھ سنیں، کوئی اچھی نصیحت کر دیں. سمجھدار مائیں اور سمجھدار باپ اپنے بچوں کو اچھے لوگوں کی صحبت میں بٹھانا پسند کرتے ہیں، ان سے نصیحتیں کرواتے ہیں کہ جو کام ہم نہیں کر سکے وہ دوسروں سے کروا لیں. یعنی آپ جتنے مرضی اچھے، صرف اپنا اسیر نہ بنائیں. جی، اپنا اسیر بنائیں گے تو ظاہر ہے کہ بچے اسیر تو رہ نہیں سکتے. انسان کی نیچر ہے، وہ آزادی چاہتا ہے. اچھا، اس میں ضرور کہنا چاہوں گی کہ چھوٹے کنویں میں اور سمندر میں بڑا فرق ہوتا ہے. جی، جب اپنی ذات کے کنویں تک محدود رکھنا چاہیں گے تو چھوٹا سا ذہن ہوگا جس کو بہت ساری دنیا، بہت ساری باتیں سمجھ نہیں آئیں گی. خود غرض انسان اور
خود ترسی کا شکار انسان اور خود فریبی کا شکار انسان تیار کریں گے. تو اگر اپنی ذات سے باہر نکالیں گے تو بے غرض بے لوث محبت کرنے والا ہمدرد غم گسار اور ایثار کرنے والا انسان تیار کریں گے. تو اپنے بچوں کو صرف اتنے چھوٹے سے سرکل میں نہ رکھیں, ان سے سوشلائز کروائیں. اور اچھے انسان وہی ہوتے ہیں جو سوشل جینیس ہوتے ہیں, جنہیں زیادہ سوسائٹی میں موو کرنا آتا ہے اور جو زیادہ سوشلائز کر سکتے ہیں. اور ایک بہت بڑی کامیاب بھی وہی ہوتے ہیں. جو ایک بہت بڑی ریزن جو ینگ بچوں میں ڈپریشن کے دیکھنے کی آ رہی ہے, دیٹ از وہ بھی ایک بہت بڑی کاز ہے کہ آپ فیس ہی نہیں کر پاتے, نہ کسی رشتے کو فیس کر پا رہے ہیں, نہ سوسائٹی کو فیس کر. ینگ بچوں کی بات چھوڑیے, بچوں میں ڈپریشن بہت زیادہ ہو گیا. بچوں میں ڈپریشن بہت زیادہ. تو اس کے ڈپریشن کی وجہ یہی ہے کہ پتہ ہے کہ میری بات تو مانی جا رہی تھی گھر میں, اب یہ کون ہو گیا جو مجھے ڈینائی کر رہا ہے, کیونکہ جب آپ سوسائٹی میں جائیں گے تو آپ کو کمپٹیشن ہوگا, ڈینائل بھی ہوگا, ایکسیپٹنس بھی ہوگی. جب نا بچے کی ذات کا بت اس کے لیے اتنا بڑا بنا دیں گے تو اس بت کو ماں باپ پوچھ سکتے ہیں, باقی لوگ نہیں پوچھیں گے. تو ظاہر ہے کہ بچے کے لیے آپ خود مشکلات کھڑی کر رہے ہیں. اب اپنے بچے کو بنائیں سنواریں, اس کو مختلف سوشل میڈیمز پر یعنی اس کی مختلف چیزیں لگائیں, پھر دیکھیں کہ بچہ جو ہے وہ یعنی ایک پورے کا پورا بت تیار ہو جائے گا. اور اس کی ٹریننگ کرنا, اس کی تربیت کرنا, اس کو صالح انسان بنانا ممکن نہیں رہے گا. بالکل بالکل. جزاک اللہ خیر استاذہ, یہ بہت ہی اہم ٹاپک ہے, اسی کو آگے ہم کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں. بہت ہی خوبصورت بات کہی کہ ہم نے اپنے بچوں کو میں سے ہم تک کا سفر سکھانا ہے, ہم نے اپنے بچوں کو شیئر کرنا, کیئر کرنا سکھانا ہے. اور جہاں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اتنی زیادہ ہوں, اور جس مہینے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اتنی سادہ انسان کو وعدے ہوں برکتوں کے, رحمتوں کے, تو بہت آسان ہے, عمل آسان ہو جاتا ہے, اور انسان کے لیے بہت آسان ہے کہ وہ اپنے لیے اور اپنے پیاروں کی تربیت کے لیے وقت نکال سکے. گو کہ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس معاشرے میں بھلائی کے جو کام ہم کر سکتے ہیں اور جن کاموں کو ہم عام کر سکتے ہیں اس میں ہم اپنا حصہ ضرور ڈالیں. لیکن ڈیفینیٹلی یہ منتھ آف بلیسنگ ہے. انشاءاللہ اس مہینے سے, ان 30 دنوں سے بھرپور فائدہ اٹھانا ہے کہ ہم خود بھی کچھ سیکھ سکیں, ہم اللہ کے ساتھ ایک دفعہ ریکنیکٹ ہو سکیں. یہ کنیکشن بلٹ اپ کرنے کا بہت ہی حسین موقع ہے. میں ایک دفعہ پھر آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ ان سیٹنگز میں ڈیفینیٹلی میں اپنے لیے بھی سمجھتی ہوں, اور انشاءاللہ جو لوگ اس کو دیکھیں گے اور دیکھ رہے ہوں گے ان کے لیے بھی یہ بہت ایسا باتیں ہوں گی یقیناً کہ جس سے ہم فائدہ اٹھا سکیں گے اور اپنی زندگیوں کے لیے کچھ سیکھ سکیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے, انشاءاللہ اسی ٹاپک کو نیکسٹ ایپیسوڈ میں بھی انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.